دیکھیں گے. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس خوبصورت پریزنس کے لیے، اس مسا کے لیے جو ہم سب پر ٹھہرا ہوا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے پرستش کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف چلیں. آج شام ہم کلام مقدس میں سے جس بات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں روحانی طور سے قائم رہ سکتے ہیں. قائم رہو آج ہمارا مضمون ہے. میں چاہتا ہوں سب بولیں قائم رہو، قائم رہو، بی پرسسٹنٹ. یعنی ہمیں اپنی زندگی میں ایک ایماندار شخص جو ہے، ایک روحانی شخص جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خرید لیا گیا ہے، جس کو خدا نے اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا ہے، وہ اپنے اس روحانی سفر میں قائم کیسے رہ سکتا ہے؟ کون سے کلیے ہیں، کون سی باتیں ہیں جن کے باعث کوئی شخص جو ہے وہ روحانی طور سے قائم رہ سکتا ہے؟ آج شام ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ہمیں خداوند میں قائم رکھتی ہیں اور کون سی باتیں ہمیں خداوند میں قائم نہیں رہنے دیتی. ٹھیک ہے، تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم روحانی طور سے خداوند میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس کا کلیہ کیا ہے. میرے ساتھ نکالیں مقدس پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھیوں کلیسیا کا پہلا خط، اس کا 10واں باب، اور پڑھیں جی ذرا اس کی پہلی 12 آیات. یہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو 5 باتیں بتاتا ہے جس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. پڑھیں جی. اے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا. غور کیجئے گا کیا لکھا ہے؟ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا. وجہ کیا تھی؟ 5 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے خدا راضی نہ ہوا. پڑھیں جی آگے. چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں. تاکہ ہم کیا نہ کریں جی؟ پہلی بات ہے بری چیزوں کی خواہش نہ کریں. آگے. اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے. اور تم بت پرست، تو دوسری بات کیا ہے؟ بت پرستی. آگے. چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں. اور ہم حرام کاری نہ کریں. آگے. جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے. اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں. اور ہم خداوند کی، چوتھی بات کیا ہے؟ خداوند کی آزمائش نہ کریں. جیسے ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. اور تم بڑبڑاؤ نہیں. اور تم بڑبڑاؤ نہیں. 5ویں اور آخری بات جس کو وہ ایڈریس کرتا ہے بڑبڑانا ہے. ہاں جی. جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے. یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانہ والوں کو نصیحت کے واسطے لکھی گئیں. پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. پس جو کوئی، ہماری مرکزی آیت ہے یہ، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. یہ پتہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ گناہگار شخص کی بات نہیں ہو رہی، یہ راست باز شخص کی بات ہو رہی ہے، یہ ایماندار شخص کی بات ہو رہی ہے. یہ اس شخص کی بات ہے جس نے نجات کے کپڑے پہن رکھے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جو خدا کو باپ کہتا ہے، جو روح القدس سے شراکت رکھتا ہے، جس کی زندگی کے اندر 4 لنگر ہیں. وہ دعا کرتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ کلام پڑھتا ہے، وہ رفاقت رکھتا ہے، وہ روٹی توڑتا ہے. یہ اس کی بات ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے تو خبردار رہے. وارن کیا گیا ہے، انتباہ کی گئی ہے کہ
गिरने की 5 वजूहात उसने ऊपर बयान की हैं. अगर हम इस खत का मुताला करें तो ये खत जो था ये सन 54 बाद अज़ मसीह यानी मसीह के आसमान पर जाने के 54 साल बाद लिखा गया. और ये खत जब लिखा गया तो ये जो कलीसिया थी, इस कलीसिया को कायम हुए चंद साल हुए थे और ये उन चंद सालों में बहुत से ऐसे कामों में पड़ गई जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ थे. ये बहुत से ऐसे कामों में पड़ गए जो कलाम से हटके थे. ये बुरी ख्वाहिशों में पड़ गए, ये बुत परस्ती में पड़ गए, ये हरामकारी में पड़ गए, ये बहुत से ऐसी बातों में खुदावंद को आजमाने लगे और ये बुड़बड़ाने लगे और इस कलीसिया में तफरके पड़ गए और इनमें मुकदमेबाजी शुरू होगी, इनमें झूठे नबी पैदा हो गए, इनमें झूठे उस्ताद पैदा हो गए, ये बुतों की कुर्बानियां करने लगे और बहुत से ऐसे काम करने लगे जो खुदावंद यीशु मसीह की अलहुयत के खिलाफ थे. और चूंकि मर्दे खुदा पालूस रसूल जो है वो इस कलीसिया का बानी था, इस कलीसिया का कायम करने वाला था, उसने इस कलीसिया की बुनियाद डाली थी, वो इस कलीसिया का रूहानी बाप था, इसलिए उसको फिक्र थी. और वो जब इस कलीसिया को खत लिखता है तो इस कलीसिया को वो 10वें बाब की पहली आयत से 11वीं आयत में वो इस कलीसिया का मुआजना पुराने अहदनामा की कलीसिया से करता है. वो इनको पुराने अहदनामा की कलीसिया जो कि बियाबान की कलीसिया थी उसको उनकी गलतियां खताएं बताता है और आगाज से करता है कि आए भाइयों, मैं तुम्हारा इस बात से नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया. वो तशबीह देता है कि जिस तरह से तुम ईमानदार ठहराए गए थे, हमारे अबा अजदाद हमारे वालिदैन जो थे वो भी ईमानदार ठहराए गए और वो बादल के नीचे रहे. उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, उन्होंने खुदा की कुदरत देखी, उन्होंने खुदा का जोर देखा, वो खुदा की हिफाजत में थे, तो भी उन्होंने बहुत सी गलतियां खताएं की. और इन 5 बातों के बाद वो कहता कि उनमें से 72 से खुदा राजी ना हुआ. तो याद रखें कि एक ईमानदार जिंदगी वही है जिसके अंदर ये 5 बातें नहीं है. एक रास्तबाज शख्स वही है जो अपनी जिंदगी में अगर कायम रहना चाहता है तो वो इन 5 बातों पर गौर करे. पालूस रसूल इसीलिए इस कलीसिया को पुराने अहदनामा की कलीसिया से तशबीह देता है कि उनमें ये 5 बातें आई तो लिखा कि उनसे खुदा राजी ना हुआ, वो बियाबान में ढेर हो गए. और कहता कि अगर तुम इन 5 बातों पर गौर नहीं करोगे तो तुम भी आसमान की बादशाहत में नहीं जाओगे. और आज मौजूदा कलीसिया के लिए भी यही 5 बातें हैं कि अगर कोई शख्स ईमानदार होके बुरी ख्वाहिश रखता है, अगर कोई शख्स ईमानदार होके बुतप्रस्ती करता है, हरामकारी करता है, खुदावंद की आजमाइश करता है और बुड़बड़ाता है, तो याद रखें जिस तरह से पालूस कहता है कि वो बियाबान में ढेर हो गए, तुम भी बादशाह से काट डाले जाओगे. तो आज हम मुख्तसर तौर पर इन 5 बातों के बारे में देखेंगे कि इन 5 बातों के मायने क्या हैं और हम किस तरह से इन 5 बातों से निकल सकते हैं. क्योंकि याद रखें कि ये ही 5 बातें जो हैं ये हमारी रूहानी जिंदगी की कैंची हैं. ये हमारी रूहानी जिंदगी को काट डालती हैं, ये हमें अंदर से खोखला कर देती है. हम शायद जाहिरी रूहानी जरूर होंगे मगर बातन में अगर ये 5 बातें हैं तो हम खुदा के हजूर में रूहानी नहीं है. ये 5 बातें जो हैं ये हमें हमारे रूहानी मेयार को गिरा देती हैं. ये 5 बातें जो हैं हमें रूहानी एतबार से खोखला कर देती है. और आज हम मुख्तसर तौर पर इन 5 बातों पर गौर करेंगे कि इन बातों के मायने क्या है. तो पहली बात क्या थी जी, मैं चाहता हूं आपको याद होनी चाहिए. पहली बात क्या है? बुरी चीजों की ख्वाहिश, इवल डिजायर. बुरी चीजों की ख्वाहिश यानी इवल डिजायर है. याद रखिए जो ख्वाहिश है, ख्वाहिश क्या है? ख्वाहिश जो है वो एक चिंगारी की तरह है. आप जब आग लगाएं तो वो जो शोला होता है, चिंगारी होती है, वो छोटी सी होती है, लेकिन जब वो भड़कती है तो आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसा है ना? याद रहे कि जो ख्वाहिश है वो ऐसी चिंगारी है, बुरी ख्वाहिश.
اچھی بات نہیں, یہاں پہ بری خواہش کی بات ہے. بری خواہش ایک ایسی چنگاری ہے جو آپ کے اندر گناہ کی آگ کو بڑھاتی ہے. بری خواہش جو ہے یہ اس احساس کا نام ہے جو گناہ سے تھوڑی دیر پہلے ہے, جس کو ہم فیلنگز کہتے ہیں. ابھی ہم نے گناہ نہیں کیا ہوتا, ابھی ہم گناہ میں گرے نہیں ہوتے. یہ جو خواہش ہے یہ اس جذبے کا نام ہے جو ہمیں جلدی کو پیدا کرتی ہے تاکہ ہم وہ گناہ سے لطف اندوز ہو سکیں. یعنی یہ جو خواہش ہے, بری خواہش انسان کے اندر گناہ کو جنم دیتی ہے. اور یہ بری خواہش جو ہے بائبل مقدس کے مطابق جب یہ ہمارے اندر حاملہ ہوتی ہے تو یہ گناہ کو جنم دیتی ہے. یعنی بری خواہش جو ہے, مرد خدا پالوس کہتا ہے کہ جو بری خواہش ہے, بری خواہش جو ہے وہ ہماری بہت سی چیزوں کو ڈسٹرب کرتی ہے, ہماری نجات کے پروسیس کو خراب کرتی ہے اور ہمیں نجات سے دور لے جاتی ہے. اور اگر آپ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور 17ویں آیت دیکھیں, ہم پڑھیں گے نہیں, سنیں کہ اس کے مطابق جو بری خواہش ہے یہ ابلیس کا ایک زبردست ہتھیار ہے. ابلیس ہمارے اوپر اٹیک جب کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ تلوار, بھالے, چھری سے یا گن سے اٹیک نہیں کرتا. اس کے روحانی ہتھیار ہیں جیسے ایمانداروں کے روحانی ہتھیار ہیں افسیوں 6 کے مطابق. اس طرح سے جو ابلیس کے ہتھیار ہیں ان میں ایک زبردست ہتھیار ہے بری خواہش. جب وہ ہم میں بری خواہش ڈالتا ہے یا بری خواہش سے ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم آٹومیٹیکلی گناہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. پر جب ہم بری خواہش پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو ہم گناہ سے آزاد کر لیے جاتے ہیں. اس لیے گناہ پہ کام نہ کریں, گناہ سے پہلے بری خواہش پر کام کریں. اگر ہم گناہ سے پہلے بری خواہش پہ کام کر لیتے ہیں تو ہم گناہ تک پہنچتے ہی نہیں. جب ہم بھوک لگی ہو, گھر میں بیٹھے ہوں اور بیوی یا ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہو تو اس بھوک کی جو وہ کھانے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے ہماری بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, بھوک تیز ہوتی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ذرا جلدی جلدی بناؤ جی, بھوک لگ رہی ہے. ہاں, یہ جو خواہش ہے یہ ہمارے اندر گناہ کی بھوک کو بڑھاتی ہے. اور اگر ہم اس خواہش کو دباتے نہیں, اگر ہم اس خواہش کا انکار نہیں کرتے, تب ہم سلولی, گریجولی, کبھی کبھی بہت جلدی گناہ میں گرتے ہیں اور خدا کے حضور سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. اس لیے مرد خدا پالوس کہتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے تو خیال کرے کہ گر نہ پڑے. یعنی ہمیں پہلی بات جس پہ ہمیں غور کرنا ہے یا جس پہ ہمیں کام کرنا ہے, پالوس رسول کہتا ہے کہ بری خواہش سے بھاگو, بری خواہش کا مقابلہ کرو. گناہ دور ہے, خواہش پہلے ہے, گناہ بعد میں ہے. ہم گناہ پہ کام کرتے ہیں, خواہش پہ کام نہیں کرتے. تو ہمیں گناہ سے زیادہ بری خواہش پہ کام کرنا ہے جو ہمیں گناہ تک لے کے جاتی ہے. اور جب ہم خواہش پہ کام کرتے ہیں تب ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. دوسری بات وہ کیا کہتا ہے, بت پرستی. تو مرد خدا پالوس رسول جو ہے وہ کرنتھیوں کلیسیا کو کہتا ہے کہ تم بت پرستی نہ کرو. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2000 سالوں سے اگر ہم مسیحیت کی تاریخ دیکھیں تو مسیحیت کو سب سے زیادہ ڈیمیج کس چیز نے کیا ہے؟ بت پرستی نے. اور یہ بت پرستی کون سی بت پرستی ہے؟ یہ مسیحیت سے باہر کی بت پرستی کی بات نہیں میں کر رہا, یہ مسیحیت کے اندر کی بت پرستی کی بات کر رہا ہوں, جو مسیحیت میں بت پرستی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے فرقے ہیں جس کے اندر بت پرستی عام ہے, اور یہ بت پرستی جو ہے یہ ہماری زندگی میں ہمارے روحانی معیار کو گراتی ہے. اور بت پرستی جو ہے وہ سیدھا خدا کی حقارت ہے. کیا ہے؟ خدا کی حقارت ہے اور ابلیس کو جلال دینا ہے. بت پرستی جو ہے وہ خدا کی حقارت اور ابلیس کو جلال دینا ہے. جب ہم بت پرستی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایکٹ سے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا چھوٹا اور ابلیس جو ہے وہ بڑا. اس لیے خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو اپنے حکم دیے, احکامات دیے, تو اس میں سب سے پہلا حکم اس نے کیا دیا
کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو, اور پھر ایک جگہ لکھا کہ تو نہ زمین پر کی کوئی چیز, نہ زمین کے نیچے پانیوں میں, نہ آسمانوں میں کسی ایک چیز کی شبیہ بنانا. اور اگر سوچیں کہ بت پرستی کی اتنی ضرورت تھی, مقدسہ مریم کو پوجنے کی اتنی ضرورت تھی, پترس کو پوجنے کی اتنی ضرورت تھی, یسوع مسیح کو پوجنے کی اتنی ضرورت تھی, تو کیا یسوع مسیح یہ بات کہہ کر جا نہیں سکتا تھا کہ میرے بعد تم میرے بت بنا کے پوجتے رہنا؟ کیوں خدا بت پرستی کے خلاف ہے؟ کیونکہ جب ہم بت پرستی کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کو چھوٹا اور ابلیس کو بڑا کر دیتے ہیں. اور بنی اسرائیل قوم کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے بت پرستی کی, اور اس بت پرستی کی وجہ سے وہ بیابان میں ڈھیر کر دیے گئے. اور یہ جو کرنتھیوں کی کلیسیا تھی, اس نے بھی بت پرستی کی, غیر قوموں کی طرح یہ بت پرستی میں لگ گئے. اور آج بھی سو کالڈ کرسچن جو بڑی بڑی ڈینومینیشنز ہیں, وہ چرچ اندر نہیں جائیں گے, چرچ کے اندر نہیں جائیں گے, وہ باہر سے بت پرستی کر کے چلے جائیں گے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں, چرچ کے اندر نہیں جائیں گے, وہ باہر کھڑے ہوں گے, وہ بت پرستی کریں گے, دعا کریں گے اور چلے جائیں گے. اور ان کے نزدیک وہ ایکٹ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بائبل مقدس اس کو بت پرستی کہتی ہے. پالوس رسول بت پرستی کے خلاف بات کرتا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات وہ کہتا ہے کہ تم حرام کاری نہ کرو. اگر ہم کرنتھیوں کلیسیا کو دیکھیں تو اس کلیسیا کے اندر حرام کاری بہت بڑھ گئی. اور آپ جانتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق جب سے انٹرنیٹ آیا ہے, اس دنیا کے اوپر سب سے طاقتور جو ڈیمن ہے وہ حرام کاری کا ہے. اور بہت سے لوگ اس حرام کاری کا شکار. اگر ہم پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 18ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو, جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے, مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. جتنے گناہ انسان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بدن سے باہر ہے, مگر حرام کار اپنے بدن کا گناہ گار ہے. جانتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم اس گناہ کے وسیلہ سے خدا کے قصوروار ہوتے ہیں, لیکن جب ہم حرام کاری کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اس بدن کے بھی گناہ گار ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بدن جو ہے بائبل مقدس کے مطابق یہ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس کے حرام کاری کریں, بلکہ یہ بدن کو کہا گیا ہے کہ یہ خدا کا مقدس ہے, اس میں خدا کا روح رہتا ہے. اور جب ہم اس بدن سے حرام کاری کرتے ہیں, ہم اس بدن کو برباد کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ خدا اس کو برباد کرے گا جو اپنے بدن کو برباد کرتا ہے. نکالے پڑھ لیں ذرا یہ حوالہ, پہلا کرنتھیوں 3 باب, اور پڑھیں جی ذرا 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو کیا کرے گا جی؟ پتہ کیسے کرتے ہیں ہم اپنے اس مقدس کو جو کہ خدا کا مقدس ہے برباد؟ جب ہم حرام کاری کرتے ہیں. یہ مقدس کو برباد کرنا ہے. دوبارہ پڑھیں آپ کو سمجھے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو جی؟ مقدس یعنی گھر ہو, اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے, یعنی روح القدس ہم میں بسا ہوا ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. تو جب ہم حرام کاری کرتے ہیں تو اصل میں ہم حرام کاری کے وسیلہ سے اس بدن کو برباد کرتے ہیں, اور لکھا کہ خدا اس کو برباد کرے گا. اب آپ سوچیں گے کہ میں نے تو کتنی بار حرام کاری, میں تو برباد نہیں ہوا. سوچ سکتا ہے نا انسان کہ میں تو حرام کاری میں نے کی ہے, میں تو برباد نہیں ہوا آج تک. تو یاد رکھے, سنیں, آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اس بات سے نکل سکیں. میں نہیں جانتا خداوند آج کس سے بات کر رہا ہے. خدا کا کلام یاد رکھیں سخت بھی ہے اور زندہ بھی ہے. خداوند یسوع مسیح کو آپ جانتے ہیں لوگ کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ کیونکہ سخت کلام تھا. پڑھے آپ یوحنا کی انجیل, متی کی انجیل, لکھا کہ وہ اس سخت کلام کی برداشت نہ کر سکے اور پلٹ گئے. اور یسوع کہتا ہے کہ تم بھی جانے تو چلے جاؤ, کلام سخت ہے. آج خداوند کس سے بات کر رہا ہے؟ اگر کوئی شخص
حرام کاری کے اندر ہے, بدکاری کے اندر ہے, تو وہ اپنے بدن کو برباد کر رہا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتے کہ خدا اس کو برباد کرے گا. پتہ کیسے برباد کرے گا خدا اس کو؟ ایک حوالہ پڑھیں گے ابھی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اس فانی بدن سے کوچ کر جائیں گے, جب ہم سپرد خاک کر دیے جائیں گے, جب ہم قبر میں ڈال دیے جائیں گے, تو ہمارا جسمانی سفر ختم ہو جائے گا. اب اس جسمانی سفر میں اگر ہم نے حرام کاری کی ہے تو یاد رکھیں کہ ایک دن یہ بدن دوبارہ جلایا جائے گا. اور اگر یہ بدن جو ہے یہ حرام کاری کے ساتھ بویا گیا ہے زمین میں, تو جب ہم جی اٹھیں گے تو ہم جی ضرور اٹھیں گے, لیکن ابدی زندگی نہیں بلکہ ابدی ہلاکت کے لیے, وہ ہے بربادی. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں حرام کاری سے, زنا کاری سے, بدکاری سے کنارہ کشی کریں گے, تو جب ہم اس فانی بدن سے کوچ کر کے قبر میں جائیں گے اور یسوع مسیح جب آئے گا تو ہمارا بدن عزت کی حالت میں اٹھے گا ابدی زندگی کے لیے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اس لیے مت سوچیں کہ اگر ابھی برباد نہیں کیے گئے تو کبھی برباد نہیں کیے جائیں گے. ایک وقت ہے بائبل مقدس کے اندر, یہ زندگی 60 سال 70 سال 80 سال کی, اس سے زیادہ کیا 100 سال ہوگی. لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم حرام کاری سے کنارہ کشی نہیں کریں گے تو اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ اس کا کاؤنٹ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اس 70-80 سال کے اندر ان بری باتوں سے, حرام کاری سے, زناکاری سے بچائے جائیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم عزت کی حالت میں خدا تک پہنچائے جائیں گے. پریز گاڈ. پڑھیں جی ذرا حوالہ پہلا کرنتھیوں 6 باب, پہلا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک پڑھیں. کیا لکھا ہے؟ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا. کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے, لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا. مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے. مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے, اور خداوند بدن کے لیے. اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا سے مراد ہے, اس کا جو ترجمہ ہے کہ ہمیں ایک دن وہ مردوں میں سے جی کرے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ رہ سکیں. یہ ہے جلانے کا مطلب. لیکن اگر یہ بدن حرام کاری کے ساتھ قبر میں اتارا جائے گا تو یاد رکھیں کہ ہم ابدی عدالت اور ابدی ہلاکت کے لیے اٹھائے جائیں گے, نہ کہ عزت کے ساتھ ابدی زندگی کے لیے. اس لیے مرد خدا پالوس رسول کرنتھیوں کلیسیا کو سخت انتباہ کرتا ہے, وارن کرتا ہے کہ بری خواہش سے بھاگو, بت پرستی سے بھاگو, حرام کاری سے بھاگو, کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے باعث پرانے عہد نامہ کی کلیسیا خدا کے حضور سے کاٹی گئی. اگر تم ان باتوں سے نہیں نکلو گے تم بھی خدا کے حضور سے کاٹے جاؤ گے. آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان میں سے کوئی بات ہمارے بیچ میں تو نہیں ہے, کیا ہم کسی بات کا شکار تو نہیں ہے. چوتھی بات کیا ہے جی؟ اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسا ان میں سے بعض نے کی اور سانپوں نے انہیں کیا کیا جی؟ آپ جانتے ہیں کہ جو خداوند کی آزمائش, ایک ہے جو خدا ہمیں آزماتا ہے کبھی کبھی. اگر آپ پڑھیں, خدا نے اپنے لوگوں کو آزمایا, خدا نے موسیٰ کو آزمایا, خدا نے ابراہیم کو آزمایا, خدا نے اور بہت سے مقدسین کو آزمایا. ایک ہے جو انسان خدا کی آزمائش کرتا ہے. یہ خدا کی آزمائش ضرور دوبارہ پڑھنے آپ کو سمجھ آئے گی. پڑھیں جی ذرا. اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں. ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں. ایک سائیڈ کیا خدا آزماتا ہے اور ایک لکھے کہ ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں. اب یہ ہم کیسے خدا کی آزمائش کر سکتے ہیں؟ تو بائبل مقدس جو ہے اس کے اندر 2 باتوں کو بتاتی ہے کہ انسان خدا کو آزماتا کیسے ہے. 2 طریقے, 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلے نمبر پر ایک انسان خدا کو کب آزماتا ہے؟ سنیں غور سے. بنی اسرائیل قوم نے کیسے آزمایا؟ انسان خدا کو آزماتا ہے جب خدا کا ہاتھ انسان پہ بڑا ہو, خدا کی برکت انسان کے ساتھ ہو, خدا کی قدرت انسان کو سنبھالے, خدا ہر چیز انسان کو مہیا کر رہا ہے, خدا ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے. اور ان تمام برکتوں کے اندر انسان خدا سے شکایت کر رہا ہے. کئی ہوتے ہیں نا کہ یہ تسی راضی نہیں کر سکتے. ہاں
یعنی آپ کے پاس ہر طرح کی برکت ہے, خدا نے آپ کو ہر طرح سے نوازا ہے, تو بھی آپ کی زندگی میں خدا کی شکر گزاری نہیں بلکہ ناشکری ہے. تو سمپل ورڈ یہ سمجھ لیں کہ ناشکری جو ہے یہ خدا کو آزمانا ہے. سمپل کرتا ہوں, ناشکری جو ہے وہ نکالیں. کیسے پتا چلتا ہے؟ گنتی کی کتاب اس کا 21 باب, ناشکری جو ہے وہ خدا کی آزمائش ہے. 21 باب کی پڑھیں جی ذرا, پہلی 6 آیات پڑھ لیں. کیا لکھا؟ اور جب عراق کے کنعانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتھارم کی راہ سے آ رہے ہیں, تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو اسیر کر لیا. تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے. اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنعانیوں کو ان کے حوالے کر دیا, اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا. چنانچہ اس جگہ کا نام ہرما پڑ گیا. جی رک جائیں, ہم آگے پڑھنے سے پہلے سنیں گے یہاں پر کہ ایک علاقے سے گزری ہے بنی اسرائیل قوم, اور خدا جو ہے ان کے ساتھ ہے, اور بیچ میں ایک قوم نے ان کے کچھ لوگوں کو اسیر کر لیا. اور یہاں پہ لکھے کہ بنی اسرائیل قوم نے خدا سے فریاد کی کہ اگر تو ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دے تو ہم جو ہے مانیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے. یہ انہوں نے درخواست کی ہے اور خدا سے فریاد کی ہے, اور خدا نے ان کی درخواست, ان کی فریاد سنی, اور خدا نے ان کی بات مانی, ان کی طرف سے جنگ کی, اور انہوں نے ان لوگوں کو نیست و نابود کیا. یعنی خدا نے جنگ کی, خدا ان کے ساتھ تھا. اب آگے ان کا ریئیکشن کیا ہے, پڑھیں جی آگے. پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں, لیکن ان کا لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی. اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی, اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے, انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے. جی ہاں, تو یہاں پر آپ ان کا ریئیکشن دیکھیں کہ خدا ان کو ان کے دشمنوں سے بچا رہا ہے, خدا ان کی جنگ لڑ رہا ہے. اور پھر دیکھیں اس قوم کے حالات دیکھیں کہ خدا ان کو آسمانی خوراک دے رہا ہے, یہ من کھا رہے ہیں, یہ فرشتوں کی خوراک کھا رہے ہیں, اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہوتا ہے نا, کدی کدی بندہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے. ہاں جی, یہ چرچ میں بھی ایسی بڑی مخلوقیں آپ کو نظر آئیں گی جن کو بہت زیادہ اس پہ ہاتھ رکھ دیں نا پادری, وہ چوڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. یہ خدا کی پروٹیکشن میں ہے, خدا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, خدا ان کی جنگ لڑ رہا ہے, خوراک آسمان سے آ رہی ہے, زمین کے اندر پانی ریگستان ہے, خدا چٹان کی طرح ساتھ ہے, اور کہتے ہیں کہ ہم اس نکمی خوراک سے. آپ سوچئے ان کی مینٹیلٹی کو, اور خدا کو انہوں نے آزمایا. اگر آپ زبور, اسی سے ریلیٹڈ زبور 78 میں لکھا ہے, اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگا, کھانا مانگ کر اپنے دل میں خداوند کو آزمایا. یعنی خداوند کبھی کبھی آپ کو بہت کچھ دیتا ہے, خدا کی قدرت آپ کے ساتھ رہتی ہے, خدا آپ کے بچوں کو سنبھالتا ہے, خدا آپ کو اچھا روزگار دیتا ہے, آپ کی جسمانی صحت اچھی ہوتی ہے, اور آپ خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہیں, خدا کی شکایت کرتے ہیں, خداوند یہ کیوں نہیں ہے. یعنی شکر گزاری نہیں کرنی بلکہ ناشکری کرنی ہے. ناشکری کا جو عمل ہے اس کو خدا کو آزمانا کہنا ہے. جب ہم اپنی ساری برکات کے اندر شکر گزاری نہیں کرتے, ناشکری کرتے ہیں, تو اس عمل کو خدا کی آزمائش ہے. دوسرا عمل کیا ہے, دوسری چیز کیا ہے خداوند کو آزمانے کی, یا دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ جب ہم شیخی کے ساتھ خدا کو ابھارتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کو کام کرے. فار ایگزامپل, ایک شخص جو ہے وہ 12ویں منزل پہ جائے کھڑا ہو جائے اور ایماندار ہو, اور اس کا ایمان ہو کہ مجھے خدا بچانے والا, اور بولے خداوند میں چھلانگ لگانے کو مجھے بچا لے. یہ شیخی ہے اور یہ خدا کو آزمانا ہے. آپ جانتے ہیں ابلیس نے اسی ہتھیار سے یسوع مسیح کو آزمایا تھا. اس نے ایگزیکٹ یہی کام کیا تھا. نکالے متی کی انجیل اس کا 4 باب, متی کی انجیل اس کا 4 باب, اس کی پڑھیں جی ذرا 5ویں سے 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا. ہاں جی, ابلیس اس کو مقدس شہر میں لے گیا ہے, اور یسوع مسیح کو پرووک کیا کرتا ہے, سنیں. ہاں جی, اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ
अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। अब सुने, इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप क्या समझते हैं कि अगर यीशु मसीह वाकई ही अपने आप को नीचे गिराता तो क्या फरिश्ते ना आते? 100% फरिश्ते आते। अगर फरिश्ते ना भी आते तो यीशु मसीह खुद अपने में ऐसी कुव्वत रखता था कि वो अपने आप को बचा सकता था, क्योंकि वो बायक वक्त, यानी एक ही वक्त में इंसान भी था और एक ही वक्त में खुदा भी था। कैसे पता चलता है कि वो सोया हुआ है और कश्ती में तूफान आ गया और यीशु मसीह के शागिर्द उठाते कि तू सो रहा है, तूफान आ गया। लिखा यीशु ने उठ के तूफान को डांटा और वो थम गया। ये उसकी अलहुयत थी, उसकी कुदरत थी कि वो खुदा है। उसने कोड़ियों को कह दिया और वो शिफा पा गए। 5 रोटियां 2 मछलियां उसके कहने से 5000 ने खा ली। लाजर कब्र में है, वो बोलता है लाजर बाहर आ, लाजर जिंदा हो गया। तो अगर यीशु मसीह चाहता तो वो खुद भी शेखी मार सकता था, लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या आगे बोला? पढ़ें जी जरा। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, तू खुदावंद अपने खुदा की, यानी हमें शेखी के साथ खुदा को नहीं उभारना कि वो हमारे लिए ये काम करे। तो पहली बात क्या है, यानी खुदावंद को आजमाने के लिए पहली बात बाइबल बताती है कि हमें खुदा की नाशुक्री नहीं करनी। दूसरी बात क्या है कि हमें खुदा को प्रवोक नहीं करना, उभारना नहीं है कि वो हमारे लिए कोई काम करे। पांचवी और आखिरी बात क्या है? और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, और तुम जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। तो बुड़बुड़ाने का जो आसान लफ्ज मैं आपको बता दूं वो है शिकायत करना, यानी किसी चीज के बारे में मुसलसल शिकायत करते रहना। अगर हम बनी इस्राएल कौम की तारीख को देखें तो पौलुस रसूल भी यही बात करता है कि बनी इस्राएल कौम जो थी वो जगह जगह बुड़बुड़ाती थी। किसके खिलाफ? मूसा के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, खुदा के इंतजाम के खिलाफ। यानी खुदा उनके लिए जो कुछ कर रहा है वो बुड़बुड़ा रहे हैं। खुदा जिस तरफ उनको लेके जा रहा है वो बुड़बुड़ा रहे हैं। और ये बुड़बुड़ाने की वजह ये थी कि आप जानते हैं कि बाइबल तो नहीं बताती लेकिन तारीख ही बताती है कि 25 से 27 लाख लोग निकले थे वहां से। और आप जानते हैं वादा की सरजमीन पे कितने गए थे? सिर्फ 2 लोग। 25 से 27 लाख। आप सोचे कितना बड़ा नंबर है। और ये सारे क्यों नहीं पहुंचे वादा की सरजमीन तक? क्योंकि ये बुड़बुड़ाने वाले थे मूसा के खिलाफ, खुदा के इंतजाम के खिलाफ, खुदा के खिलाफ। जगह जगह पूरी गिनती किताब, पूरी खरूज किताब और पूरी इस्तिस्ना की किताब इस बात से भरी है कि ये हर बात पे बुड़बुड़ाए हैं। लिखा है कि मूसा का जो बड़ा भाई था हारून और मरियम, वो कहते क्या खुदा मूसा से ही बातें करता है? क्या हमसे बात नहीं कर सकता? क्योंकि मूसा छोटा था ना, हारून बड़ा था। तो वड्डे हैं भी तेरे तेरे पहनते हैं। क्यों जी? ले जी मूसा ना खुदा गल करेगा, हमसे भी बात कर सकता है। आप जानते हैं नतीजा क्या निकला? मरियम जो उसकी बहन थी वो कोड़ से भर गई। याद रखें कि खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के इंतजाम के खिलाफ, खुदा की कुदरत के खिलाफ बात करने वाले हमेशा मुश्किलात का शिकार रहते हैं और बर्बाद किए जाते हैं, हलाक किए जाते हैं। और फिर हारून भागता है, सजदा रह जाता। मूसा कहता है उसके लिए दुआ कर कि वो इस बात से छुड़ाई जाए। बुड़बुड़ाते थे, शिकायत करते थे मुसलसल खुदा के लोगों के खिलाफ। खुदा के मूसा की जो पूरी जिंदगी थी वो पढ़े आप, वो पूरी जिंदगी जितनी देर वो 40 साल बियाबान में रहा उसके पीछे शिकायत ही रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सम टाइम जो लोग शिकायत करते हैं उनको पता नहीं था कि वो इब्लीस के कब्जा में है। वो समझते हैं कि वो बड़े ईमानदार है। कोरा अपने आप को ईमानदार समझता था, हारून अपने आप को ईमानदार समझता था, मरियम अपने आप को ईमानदार समझती थी और ईमानदार थे भी। ऐसे नहीं कहते वो ईमानदार थे, मगर इब्लीस का कब्जा देखें कैसा होता है। इब्लीस का ज्यादा कब्जा ईमानदारों पे है। मेरी बात याद रखें, मैं साबित कर सकता हूं बाइबल में से आपको। वो ईमानदारों को इस्तेमाल करता है खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ। सगा भाई है हारून उसका, सगी बहन है मरियम उसकी, और कहते हैं खुदा, वो खुदा की शिकायत कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। और मूसा फिर उनके लिए दुआ करता है और लिखा कि मरियम ने उस कोढ़ से शिफा पाई। और जकरिया नबी के सहीफे में बड़ी खास बात लिखी है, लिखा है जो कोई खुदावंद के लोगों को छूता है
वो खुदा की आंख की पुतली को छूता है। इसलिए याद रखें, ये कौम जो थी बनी इसराइल, ये बुड़बुड़ाने वाली कौम थी, ये शिकायत करने वाली कौम थी, और यही बुड़बुड़ाहट, यही शिकायत करंथियों की कलीसिया में थी। वो लोग मुसलसल बुड़बुड़ाते थे। अगर आप करंथियों के पहले खत को देखें तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के जी उठने का इंकार कर दिया। वो बुड़बुड़ाते कहते नहीं, यीशु नहीं जी उठा, यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। मुसलसल शिकायत, मुसलसल बुड़बुड़ाना। लेकिन जिस तरह से पौलुस कहता है कि पुराने अहदनामा की कलीसिया जो थी वो बियाबान में हलाक की गई, नए अहदनामा की कलीसिया में वो लोग जो बुड़बुड़ाते हैं, वो लोग जो मुसलसल शिकायत करते हैं खुदा के इंतजाम के खिलाफ। ये खुदा का इंतजाम था, करंथियों की कलीसिया खुदा का इंतजाम था। पौलुस ने ये इसलिए कलीसिया कायम की ताकि यूरोप वाली साइड पे बेदारी आ सके, और वो खुदा के इंतजाम के खिलाफ मुसलसल बुड़बुड़ा रहे। वो कहता वो तमाम पुराने अहद की कलीसिया की तरह वो ढेर किए जाएंगे। तो याद रखें, पांच बातें हमने देखी हैं जो हमें अपनी जिंदगी में नहीं करनी, जिसके बायस हम रूहानी तौर से कायम रह सकते हैं। पहली बात क्या है जी? बुरी ख्वाहिश। दूसरी बात बुत परस्ती। तीसरी बात हरामकारी। चौथी बात खुदावंद की आजमाइश। पांचवी और आखिरी बात खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना। अगर कोई अपने आप को कायम समझता है तो ख्याल करे कि गिर ना पड़े। अगर आप इन पांच बातों में गलबा हासिल कर लेते हैं, अगर आप इन पांच बातों में अपने आप को फर्म कर लेते हैं, अगर आप इन पांच बातों में अपने आप को ट्रैक पे ले आते हैं, तो याद रखें कि आप कायम रहेंगे। कोई अबलीसी कुव्वत आपको गिराने नहीं पाएगी। लेकिन अगर हम इन पांच बातों में से निकल जाते हैं, हम बुरी ख्वाहिशें रखते हैं, हम बुत परस्ती करते हैं, हम हरामकारी करते हैं, हम खुदावंद की आजमाइश करते हैं, और हम मुसलसल बुड़बुड़ाते हैं, तो याद रखें कि बाइबल के मुताबिक लिखा है कि वो बियाबान में ढेर किए गए। नए अहदनामा की कलीसिया के लिए क्या होगा कि वो खुदा के जलाल से, खुदा की बादशाहत से, खुदा की कुदरत से, खुदा के जोर से, उस अबदी रफाकत से काट डाले जाएंगे। इसलिए इंतबा के तौर पर पौलुस रसूल ने यह खत लिखा, और यह खत बाइबल मुकद्दस में इसलिए डाला गया ताकि मैं और आप जो हैं वो इन चीजों के साथ चलें, ताकि हम पौलुस की तरह खुदावंद में कायम रह सकें। प्रेज गॉड। खुदा को बरकत दीजिए।